اللہ 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 اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. 22ویں پارے کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور آج آپ کے سامنے 22ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ اور لب لباب اور نچوڑ پیش کیا جائے گا. جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ 21ویں پارے میں سورۃ الاحزاب کے مضامین چل رہے تھے، اور 21ویں پارے میں ہم نے سورۃ الاحزاب کی ابتدائی 30 آیات کے مضامین پڑھ لیے تھے، اور 31ویں آیت سے آج کا پارہ یعنی 22واں پارہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. 21ویں پارے کے آخر میں حق تعالی جل شانہ ازواج مطہرات کی فضیلت اور ان کی منقبت کو بیان فرما رہے تھے، اور ان کے مقام بلند کو بیان فرمایا جا رہا تھا. اور یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی تھی کہ ایک فطری اصول اور ایک قانون اور ضابطہ ہے اللہ کا کہ جب کسی کا مقام بلند ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، اس کی ذمہ داریاں حساس نوعیت کی ہو جاتی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو ایک بڑا مقام اور بڑا منصب دیا، انہیں پوری امت کی مائیں قرار دیا. لہذا ظاہر ہے کہ ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں، ان کے جو ذمہ داریوں کی حساسیت ہے وہ حساسیت بھی بڑھ گئی. وہ خواتین، وہ ازواج مطہرات پوری خواتین امت کی مائیں بن گئیں، اور خواتین امت کے لیے ایک رول ماڈل، ایک نمونہ عمل بن گئیں. لہذا ان کے عمل کے اندر جو حساسیت ہے وہ ظاہر ہے کہ زیادہ ہو گئی. اس لیے اس حساسیت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ کے ہاں یہ بات بھی پسندیدہ نہ ہوئی کہ ان ازواج مطہرات نے اپنے خرچ کا یا اپنے وظیفے اور گھر کے خرچ کے لیے کچھ اضافے کا مطالبہ کیا، اور یہ کہا کہ اب ہر طرف اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا دروازہ کھول دیا ہے، مال غنیمت کی کثرت ہے، اور اس طریقے سے اموال کے صدقات کی اور اس طرح کے اموال کی کثرت سے آ رہے ہیں، تو ہمارا وظیفہ
بھی بڑھا دیا جائے، سب کے وظائف مقرر ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا کہ رسول کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین کا یہ مقام اور منصب نہیں ہے کہ وہ دنیاوی مال و دولت کی خواہش اپنے دل کے اندر پیدا کرے، دنیاوی مال و دولت کی اور اس کے حصول کی خواہش اور اس کی تمنا اور آرزو جو ہے وہ ظاہر کرے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا، اور اس ناگواری کے اظہار میں ہی یہ آیات مبارکہ جو ہم نے 21ویں پارے کے آخر میں پڑھی تھیں، جنہیں آیات تخییر بھی کہا جاتا ہے، کہ آپ اپنی خواتین سے اور اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے تو یہ بات یاد رکھنا کہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے یہی اعلان کیا کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے، اللہ کے رسول کی رفاقت چاہیے، اللہ کے رسول کا گھر چاہیے۔ اللہ کے رسول نے جو اپنی نسبت سے اور اپنے حرم کے اندر شامل کر کے ہمیں جو مقام و منصب دیا ہے، امت کی ہمیں مائیں قرار دیا ہے، ہمارے لیے وہ مقام و منصب بہت اعلیٰ ہے۔ دنیا کی ایک ایک دولت اور دنیا کی تمام دولت جو ہے وہ اس کے سامنے ہیچ اور قربان کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اسی بات کو آگے بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ یہی سلسلہ مضمون آگے بڑھا رہے ہیں 22ویں پارے کی ابتدا میں۔ ارشاد ہوا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، کہ تم میں سے جو خواتین عبادت گزار ہوں گی، جو ازواج مطہرات اللہ کی خصوصی عبادت کریں گی، وہ ازواج مطہرات اللہ کی طرف سے نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين دگنا اجر پائیں گی۔ عام خواتین کے مقابلے میں انہیں دگنا اجر دیا جائے گا۔ دگنا اجر کیوں دیا جائے گا؟ اسی لیے دیا جائے گا کہ وہ ایک رول ماڈل ہیں، وہ نمونہ عمل ہیں امت کے خواتین کے لیے۔ لہذا وہ ایک ایک نمونہ عمل جب ایک عبادت کو سر انجام دے گا، امت کی اولاد اور ان کی اولاد اور امت کی مائیں اور امت کی جو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ امت کی خواتین ہیں، وہ امت کی خواتین اس نمونے کو دیکھ کر جب اسی طرح عبادت کریں گی تو ان کی عبادت کا ثواب بھی انہیں ہی ملتا چلا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بہت بلند تر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، اے نبی کی خواتین، اے نبی کی ازواج مطہرات، لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، تم دیگر عورتوں کے برابر نہیں ہو، تمہارا مقام اور عورتوں سے بڑا بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند پایا مقام اللہ نے، بڑا اعزاز و اکرام اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ایسا اعزاز و اکرام کہ جیسا اعزاز و اکرام اللہ نے شاید دنیا میں کسی خاتون کو نہیں دیا ہوگا، وہ اعزاز و اکرام اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیان کو اور آپ کے ازواج مطہرات کو دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مقام بڑا زبردست قسم کا مقام ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اس لیے اس مقام کا پاس رکھنا، اس مقام کا لحاظ رکھنا، اور اس مقام کے اور اس مقام کی نزاکت کو سمجھنا، اور ہمیشہ تقوی کو اختیار کیے رکھنا، اور تقوی کے تقاضوں کو ہمیشہ پورا کرتے رہنا۔ یقیناً امت کی ان ماؤں نے اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جس طریقے سے دین ہم تک پہنچایا ہے، آج ہمارے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق صحابہ اور تابعین راوی فرمایا کرتے تھے کہ 2/3 دین، 2/3 یعنی 75% دین ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حاصل کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس طرح سے دین اور دین کی روایات کو، روایات سیرت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کو جس طریقے سے صحابہ تک اور امت تک پہنچایا ہے، یقیناً وہ خدمات بہت قابل قدر ہیں، اور ان قابل قدر خدمات کی وجہ سے ان کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ وہ امت کی مائیں ہی نہیں، امت کی معلمات بھی ہیں۔ لہذا امت کی معلمات ہونے کے ناطے، امت کی استاد ہونے کے ناطے ان کی بڑی نازک ذمہ داری ہے۔ اس لیے وہ تقوی کے تقاضے کو پورا کریں، اور کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے
کسی کے دل میں کوئی خیال، کوئی طمع، کوئی لالچ، کسی سے اس طرح بات نہ کریں، کسی سے اس طرح جو ہے توجہ سے اور ایسی شفقت اور محبت سے، اتنی زیادہ لجاجت سے بات نہ کریں کہ جس سے اس کے دل کے اندر کوئی طمع اور کوئی لالچ اور آرزو پیدا ہو جائے۔ یہ چیز بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور زیادہ تر کام اپنے گھروں میں کریں، اپنے گھروں میں رہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ گویا احساس ذمہ داری دلایا گیا ہے، اور ازواج مطہرات کے واسطے سے یہ امت کی تمام خواتین کو یہ پیغام دیا گیا کہ عورت کا اصل کام، عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے۔ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، بلا شبہ اسے باہر نکلنے کی اجازت ہے، وہ باہر جا سکتی ہے، لیکن جب وہ باہر جائے گی تو پردے کے ساتھ جائے گی۔ اس پردے کے احکام بھی آگے اگلی آیات میں آ رہے ہیں، لیکن اس کی جو اصل ذمہ داری ہے، اس کا جو اصل کام ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے کرنے کا ہے، وہ تربیت اولاد کا ہے کہ ایک ماں جب گھر میں رہتی ہے وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، انہیں ایک اچھا مسلمان، اچھا شہری بناتی ہے۔ تو ایک ماں کے اگر کتنے بچے ہیں اور وہ 5 کے 5 بچے، 4 بچے، 3 بچے، 2 بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، ظاہر ہے کہ جب وہ ایک اچھے شہری، ایک اچھی تربیت اپنی ماں کی گود سے حاصل کرتے ہیں تو وہ ایک اچھے شہری بن کے سامنے آتے ہیں، ایک اچھے مسلمان بن کے سامنے آتے ہیں، اور ان سب کے اچھے مسلمان اور اچھے شہری بننے کا جو کریڈٹ ہے، جو سہرا ہے، وہ کس کے سر ہے؟ وہ ان کی ماں کے سر ہے۔ اس لیے اصل کام تو خواتین کا وقرن فی بیوتکن، کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کے زمانے کی جو رسمیں ہیں کہ بن سنور کر، بڑا سنگھار کر کے باہر نکلنا اور اس طرح سے چلنا اور اس طرح سے مٹک مٹک کے چلنا، یہ ظاہر ہے کہ جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ ان جہالت کی رسموں کو توڑنا ہے، ان جہالت کی رسموں پر عمل نہیں کرنا، جہالت کی ان رسموں پر ان کو آگے نہیں بڑھانا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنی ہے۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا ہے۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا ہے۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار، اللہ تعالیٰ نبی کے گھر والوں سے ہر طرح کی نجاست کا ادنا سا بھی امکان جو ہے اس کو ختم کرے گا، اور ان کی طہارت اور پاکیزگی کو اتنا شفاف بنائے گا، ایسا شفاف نظام ہوگا کہ ان کی طہارت اور پاکیزگی کو کہ بال کے برابر بھی کسی کو شک اور شبہ نہیں ہوگا۔ یہ ازواج مطہرات کا کردار ہوگا، اور یہ کردار ظاہر ہے کہ امت کی ماؤں کے لیے، امت کی بیٹیوں کے لیے ایک بہترین کردار ہوگا، ایک بہترین نمونہ عمل ہوگا۔ اور اسی واسطے سے امت کی تمام مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں وہ ان تمام باتوں کی مخاطب ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کریں، گھروں میں رہیں اور گھر میں رہ کر اولاد کی تربیت کریں، زمانہ جاہلیت کی جو رسمیں ہیں ان رسموں کی پابندی نہ کریں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور اپنے کردار کو اور اپنی سیرت کو ہر طور سے پاکیزہ بنانے اور پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ فرمایا گیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ ان المسلمین والمسلمات، یہ جو آیت مبارکہ ہے جو سورۃ الاحزاب کی 35ویں آیت ہے، بڑی قابل غور آیت ہے، اور اس آیت مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، عبادت گزار مرد، عبادت گزار عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے مرد، اللہ کی عبادت کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی خواتین، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا جزا رکھی ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار رکھا ہوا ہے۔ یہاں میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اس بات کی جانب کہ سورۃ النساء میں
جب یہ خواتین کے حقوق اور مردوں کے حقوق اور مردوں کی ذمہ داریاں، خواتین کی ذمہ داریاں، اس پر بحث چل رہی تھی، تو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو خواتین کا اور مردوں کا حقوق کا اور معاشرت کا نظام ہے، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نظام مساوات کی بنیاد پر ہے، حالانکہ اسلام کے نظام حیات کا کوئی بھی گوشہ اور کوئی بھی پہلو، کوئی بھی شعبہ مساوات کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ اسلام کے نظام حیات کے ہر گوشے کی بنیاد عدل ہوا کرتی ہے، لہذا یہاں بھی اسی عدل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ عمل کرنے والا مرد ہے یا عمل کرنے والی عورت ہے، اس کے عمل کو دیکھا جائے گا، اس کے اسلام کو دیکھا جائے گا، اس کے ایمان کو دیکھا جائے گا، اس کے خشوع کو دیکھا جائے گا، اس کی سچائی کو دیکھا جائے گا، اس کے صبر کو دیکھا جائے گا، اس کے روزوں کو دیکھا جائے گا۔ یہ چیز دیکھی جائے گی کہ اس کی عبادت کیسی ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگر نماز پڑھنے والا مرد ہے تو اس کا اجر زیادہ ہے، عورت ہے تو اس کا اجر کم ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم عدل کی بنیاد پر ہوگی کہ نماز اگر خشوع و خضوع اور توجہ کے ساتھ پڑھنے والا مرد ہے تو اس کا اجر زیادہ ہے، عورت ہے تو اس کا اجر زیادہ ہے، اور اگر نماز خشوع و خضوع کے بغیر اور توجہ کے بغیر، اہتمام کے بغیر پڑھنے والا مرد ہے تو اس کا اجر بھی کم ہے، اور پڑھنے والی عورت ہے تو اس کا اجر بھی کم ہے۔ لہٰذا یہ جو تقسیم ہے یہ بنیاد عدل کے اوپر ہے، اور اس کی بنا اور اس کی بنیاد و اساس عدل ہے، اور یہاں بھی اسی عدل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس عدل کو بیان کرنے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ دیکھو، عدل کا تقاضا ایک اور ہے، اور وہ کیا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا مقام ہے، اور وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام ہے، ایک فیصلہ کن حیثیت ہے، قاضی کی حیثیت ہے، کہ اللہ اور اللہ کا رسول جب کوئی فیصلہ فرما دیں تو اب اہل ایمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کسی کو یہ گنجائش نہیں ہے، ما کان لہم الخیارہ، اب ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی اختیار ہے کہ یہ کام کرنا چاہیں کر لیں، نہ کرنا چاہیں نہ کریں، ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارہ، کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ فرما دیں تو پھر اب کوئی اختیار نہ مومن مرد کے پاس ہے نہ مومن عورت کے پاس ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی معصیت اور نافرمانی کرے گا، حقیقتاً وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہے، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھے کہ کوئی مرد اس بات کے اوپر نہ فخر کرتا رہے کہ میں تو مرد ہوں، میری عبادت تو بہرحال قبول ہوگی اور مجھے کسی گناہ کا جو ہے وہ سزا نہیں ملے گی، یہ عورت ہے لہٰذا اس کی نیکیاں بھی آدھی ہیں اور اس کو گناہ کا جو ہے وہ بدلہ اور اس کی سزا بھی دگنی ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ جو نیکی مرد کرے گا اللہ تعالیٰ اس نیکی کے مطابق اس کو جزا دے گا، جو نیکی خاتون کرے گی اللہ تعالیٰ اس خاتون کی جزا اس نیکی کے مطابق اس کو عطا کرے گا، جو معصیت اور نافرمانی مرد کرے گا اس معصیت اور نافرمانی کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے سزا دینا چاہے گا تو سزا دے گا، اور جو معصیت اور نافرمانی عورت کی جانب سے ہوگی اللہ تعالیٰ اس پر سزا دینا چاہے گا تو سزا دے گا۔ یہ معصیت اور نافرمانی کو دیکھ کے کیا جائے گا فیصلہ، یہ اس کی عبادت کو اور عمل کو فیصلہ دیکھ کر کیا جائے گا کہ اس کی جزا اور بدلہ کیا دینا ہے۔ چنانچہ ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ عدل کا ایک اور اصول بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام اور شریعت ہمیں دی ہے، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول جو احکام عطا فرماتا ہے ان احکام کے اندر کوئی تنگی نہیں ہوتی، یوں نہیں ہوتا کہ ایسے احکام دے دیے گئے ہیں کہ جو احکام بندہ بجا لا ہی نہیں سکتا، جن کو پورا کر ہی نہیں سکتا، اس کی طاقت بشری کے اندر نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورۃ البقرہ میں حق تعالی جل شانہ نے یہ بنیادی اصول بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی کام کا ذمہ دار بناتا ہے کسی مسلمان کو کہ جو وہ کر سکتا ہے، جو وہ کر نہیں سکتا اس کا ذمہ دار بھی نہیں بنایا جاتا۔ یہ بھی ایک عدل کا تقاضا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دی ہے،
اللہ کی دی ہوئی اسی صلاحیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان سے عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس صلاحیت سے زیادہ کا مطالبہ اگر ہوگا اللہ کی طرف سے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ عدل کے تقاضے کو نعوذ باللہ پورا نہیں کر رہا۔ تو اس لیے یہ جب اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ تمام اختیار اس کے پاس ہے وہ عدل کرتا ہے تو پھر کسی اور کو عدل نہ کرنے کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے یہاں اب وہ آیت مبارکہ آ رہی ہے، آیت مبارکہ نمبر 40، کہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کی سب سے اہم آیت ہے، اور اس سب سے اہم آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم صفت اور خصوصیت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور وہ اعلان کیا کیا جا رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہاں ذرا دو تین باتیں قابل توجہ ہیں، اور وہ قابل توجہ بات ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے پہلے کہا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ بلا شبہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ آگے فرمایا جا رہا ہے ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ذرا سا غور فرمائیں کہ ان دونوں باتوں کا بظاہر آپس میں کوئی ربط محسوس ہوتا نہیں ہے۔ یعنی آپ یوں ربط بنانے کو تو بنا لیں کہ صاحب دیکھو اسی لیے کوئی لڑکا نہیں ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، وگرنہ یہ نبوت وراثت میں چلتی آگے، لیکن بظاہر اس میں ربط محسوس اور معلوم ہوتا نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم کے ساتھ آپ کے خاتم النبیین ہونے کو جو بیان کیا گیا، اس کی وجہ اور اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے یہ بات، یہ حقیقت کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ایسی حقیقت ہے جس کا اعتراف ہر آدمی کرتا تھا، اس معاشرے کا ہر فرد کرتا تھا، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا تھا، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی اور سرکش تھا، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، وہ اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو بطور تمسخر یہ کفار مکہ ابتر ابتر کہا کرتے تھے، جس کے متعلق سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان نشانیہ کا هو الابتر، آپ ابتر نہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ یہ جو ابتر کا کہنا تھا اور تمسخر اور مذاق کے طور پر آپ کو ابتر کہنا تھا کفار مکہ کی طرف سے، یہ اسی وجہ سے تھا کہ آپ کی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، جتنی بھی نرینہ اولاد اللہ نے آپ کو عطا فرمائی بالغ ہونے سے پہلے پہلے وفات پا گئی۔ لہذا کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ دیکھو یہ ایسی حقیقت ہے جس کو ہر آدمی تسلیم کرتا ہے، دشمن بھی تسلیم کرتا ہے۔ اسی طرح یہ حقیقت بھی ہونی چاہیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ کا خاتم النبیین ہونا بھی اسی طرح سب تسلیم کریں، جو ماننے والے ہیں وہ بھی تسلیم کریں، اور جو دشمن ہیں نہ ماننے والے ہیں وہ بھی تسلیم کریں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ ایسی حقیقت ہے جیسی حقیقت ما کان محمد ابا احد من رجالکم کی ہے۔ لہٰذا یہ بات فرمائی گئی۔ دوسری چیز جو بات فرمائی گئی ہے یہاں، آپ کو یاد ہوگا سورۃ الاحزاب کے ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ کفار مکہ کے ہاں، قریش مکہ کے ہاں یہ دستور تھا کہ اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے تو اس کے لیے یہ سمجھتے تھے کہ وہی احکام جو اصلی بیٹے کے لیے ہوتے ہیں وہی اس کے لیے بھی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن حکیم نے اس رسم کی تردید کی اور اس کو توڑا، اور سب سے پہلے آغاز میں ہی ہم نے ایک آیت مبارکہ پڑھی تھی ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، کہ ان لوگوں کو ان کے باپوں کے نام ہی سے پکارو، یہی اللہ کے ہاں زیادہ انصاف پسند بات ہے۔ یہاں بھی اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اور اس رسم کو توڑنے کے لیے آگے یہ تفصیل آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کی بیوی سے شادی کی تھی زید بن حارثہ کے طلاق دینے کے بعد، چنانچہ یہی بات یہاں بھی ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے نبیوں کے خاتم ہیں، اور خاتم النبیین ہونے کی جو وضاحت اور تشریح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شاہ ولی اللہ نے کی بڑی خوبصورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہر طرح سے خاتم النبیین ہیں، یعنی ترتیب نبوت کے اعتبار سے
کہ انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، اس سلسلے کو مکمل کرنے والی ہستی اور ذات بھی آپ ہی ہیں، اور اس سلسلے کی اعلیٰ ترین ہستی بھی آپ ہی ہیں۔ لہذا رسولوں کے سلسلے کو بھی آپ ہی ختم کر رہے ہیں، اور نبوت اور رسالت کو کمال و معراج بھی آپ ہی کی ذات اور آپ ہی کی ہستی سے مل رہا ہے۔ لہذا آپ اس اعتبار سے بھی خاتم النبیین ہیں کہ زمانی اعتبار سے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ سے پہلے سارے نبی آ گئے، کیا حضرت موسیٰ، کیا حضرت عیسیٰ، کیا حضرت ایوب، کیا حضرت ابراہیم، کیا حضرت اسماعیل، حضرت نوح اور حضرت لوط، یہ سارے علیہم السلام، یہ تمام انبیاء علیہم السلام آپ سے پہلے آ کر چلے گئے۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں زمانے کے اعتبار سے۔ اب اس کے بعد قیامت تک اللہ کا کوئی نبی نہیں آنا، اللہ کا کوئی رسول یہاں پر مبعوث نہیں ہونا، اللہ کی طرف سے کسی رسول کی اور کسی نبی کی بعثت اب نہیں ہونی۔ یہ بات ایک تو زمانی اعتبار سے، اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ آپ سے اعلیٰ اور آپ سے افضل بھی کوئی نبی حضرت آدم سے لے کر خود آپ کی ہستی تک، آپ کے علاوہ آپ سے افضل، آپ سے اعلیٰ کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے دونوں اعتبار سے آپ خاتم النبیین ہیں۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کا ذکر کرو، صبح شام اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا کو بیان کرو، اور اس کا یہ شکر ادا کرتے رہو کہ اس نے ہمیں افضل الانبیاء امام الرسل کا امتی بنایا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جو امام الانبیاء ہیں، جو امام الرسل ہیں، جو افضل الانبیاء ہیں، جو افضل الانسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امت بھی پھر افضل الامت ہے، تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ انعام عطا فرمایا کہ ہمیں اس کی امت میں شمار کیا۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا، اس کی حمد و ثنا کرتے رہنا۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پیمبری کو بیان کیا کہ آپ کی شان پیمبری کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ اپنی امت کے لیے گواہی دیں گے، آپ بتلائیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میری سنت کی پیروی کی اور اس کے مطابق عمل کیا، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میری سنت سے منہ موڑا، میری سنت سے اعراض اور بے توجہی کا طریقہ اختیار کیا۔ وہ آپ مبشر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ جنت کی بشارت اور خوشخبریاں دینے والے بھی ہیں، آپ جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والے بھی ہیں اس کی اجازت سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ روشن چراغ بھی ہیں، آپ روشن چراغ بھی ہیں، آپ آفتاب نبوت ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آفتاب جو ہوتا ہے، ہم ایک جگہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں روشنی کی بات کی تو آفتاب کے لیے کہا ضیاءً، اور قمر کے لیے، چاند کے لیے کہا نوراً۔ ضیاء وہ روشنی ہوتی ہے جو خود وہ پیدا کر رہا ہو، اور نور وہ روشنی ہوتی ہے جو کہیں سے لی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ہے، جتنے انبیاء علیہم السلام نبوت کی روشنی لے رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب سے لے رہے ہیں۔ آپ آفتاب نبوت ہیں اور باقی انبیاء علیہم السلام ستارے ہیں نبوت کے، اس لیے فرمایا کہ آپ سراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، ان اہل ایمان کے لیے اللہ کے بہت بڑے فضل کی بشارت اور خوشخبری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ازواج مطہرات کی بات ہو رہی تھی، اور ازواج مطہرات کی بات کے درمیان آپ کی اپنی فضیلت اور مرتبت کو اور آپ کی اپنی خصوصیت کو بیان کیا گیا، پھر دوبارہ ازواج مطہرات کی طرف رخ موڑا گیا، اور اس ضمن میں ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، کہ ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے، یعنی ہم نے آپ کے لیے جو شادیوں کی عام طور پر لوگوں کے لیے قید ہے کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، ہم نے یہ تعداد آپ کے لیے نہیں رکھی، آپ 4 سے زیادہ بھی بیک وقت ازواج مطہرات اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔
اور پھر ان 4 سے زیادہ ازواج مطہرات میں ایک اور آپ کو خصوصیت حاصل ہے، اور وہ خصوصیت کیا حاصل ہے کہ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، کہ عام مومنین کے لیے تو یہ شرط ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی صورت میں یہ اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی رکھو، آپ کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ ان میں سے جس کو چاہیں اپنے قریب کر لیں اور جس کو چاہیں اپنے سے ذرا دور اور فاصلے پر کر لیں، یہ آپ کو مکمل اختیار ہے۔ لیکن اس اختیار کے باوجود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، وہ معمول یہی تھا کہ آپ انتہائی عدل قائم کیا کرتے تھے اپنی ازواج مطہرات میں، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تمام ازواج مطہرات کے ہاں جایا کرتے تھے، اور رات گزارنے کے لیے آپ نے مقرر کر رکھا تھا کہ اتنے دن، 4 دن فلاں کے ہاں، 4 دن فلاں کے ہاں، 4 دن، یہ ازواج مطہرات کی تقسیم تھی۔ اور معمول یہ تھا کہ عصر سے مغرب کے درمیان ان تمام ازواج کے ہاں جایا کرتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے کہ جن کی آج باری نہیں ہے، اور مغرب کی نماز پڑھ کے پھر ان زوجہ محترمہ کے حجرے میں جایا کرتے تھے کہ جن کی آج باری ہے۔ یہ آپ کا معمول تھا، اور اس معمول پر آپ بڑی سختی سے کاربند تھے، حالانکہ آپ کو یہ اجازت تھی کہ آپ چاہیں تو ایک ہی زوجہ محترمہ کے پاس رہ لیں۔ چنانچہ یہ اس حد تک حساس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کہ روایات سیرت میں اور سیرت نگار یہ بات لکھتے ہیں کہ جب آپ کے مرض الوفات کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کو شدید بیماری لاحق ہوئی، تو اس وقت بھی آپ جب ذرا کچھ آپ کی طبیعت میں افاقہ ہوتا تھا تو آپ یہی پوچھتے تھے کہ آج مجھے کہاں رہنا ہے، آج مجھے کہاں جانا ہے۔ چنانچہ پھر تمام ازواج مطہرات نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم آپ کے اطمینان و تسلی کے لیے آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ سے ملنے ہم خود آ جایا کریں گے، آپ یہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ہی قیام فرمائیں، جب صحت یاب ہو جائیں گے پھر بے شک آپ اسی طرح، اسی معمول کے مطابق جس طرح آپ رہتے ہیں اسی طرح رہا کریں گے۔ چنانچہ یہ بات جب طے ہوئی اور یہ بات کہی گئی ازواج مطہرات کی طرف سے، پھر آپ کو جا کر اطمینان ہوا۔ تو یہ عدل کا ایک معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے، ہمیں اس عدل کے معیار کو پورا کرنا ہوگا، اور اس کا بہت بہت خوبصورتی سے اور بڑی مضبوطی سے اس کا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا، اس کا لحاظ بھی رکھنا ہوگا۔ یعنی یہ کوئی کھیل تماشے کی بات نہیں ہے کہ ہم 2 شادیاں کر لیں یا 3 شادیاں کر لیں اور اس کے بعد جو ہمارے رویے ہیں وہ عادلانہ نہ ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بہت عادلانہ انداز کے ساتھ اگر ہم رہ سکتے ہیں، بہت عدل کے ساتھ اگر ہم رہ سکتے ہیں ازواج کے درمیان، پھر تو 2 یا 3 شادیاں کرنی چاہیے اور رکھنی چاہیے، وگرنہ یہ جو شرط ہے یہ پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے جانے کے آداب کی بات کی گئی، اور وہ کیا کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے متعلق مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش سے جب نکاح کیا تو آپ نے ولیمہ کیا، اور اس ولیمے میں آپ نے اپنے احباب کو، دوستوں کو بلایا، اور ہوا یہ کہ وہ تمام لوگ جو جمع ہوئے کھانا کھانے کے بعد آپس میں گفتگو کرتے رہے، بیٹھے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سب جائیں تو میں اپنے کمرے میں جاؤں، اپنے حجرے میں جا کر آرام کروں، لیکن وہ ان کی شرما حضوری کے مہمان بیٹھے ہیں، ظاہر ہے میزبان میں ہوں، میں نے بلایا ہے، کوئی بات نہیں کی، اور اس پر خاصی دیر ہو گئی۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، جب تک اجازت نہ ہو نبی کے گھر میں نہ جانا، نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا، الی طعام غیر ناظرین اناہ، کہ تم جا کر وہاں کھانا پکنے کا انتظار کرنا شروع کر دو، اور پھر کیا ہو ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، ہاں اگر بلایا جائے تو ضرور جاؤ، فاذا طعمتم، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا کہ فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث، اگر کھانا سے جب فارغ ہو جاؤ، کھانا کھا چکو تو فوراً منتشر ہو جاؤ، پھر وہاں بیٹھ کر باتیں نہ بناؤ، وہاں بیٹھ کر گپ شپ نہ کرو، فوراً متاثر ہو، اس لیے کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، اس طرح سے تمہارے بیٹھے رہنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے،
اور وہ یہ بات کہتے ہوئے ذرا ہچکچا رہے ہیں، مذبذب ہو رہے ہیں کہ میں یہ بات کہوں، میرے مہمان ہیں، میں نے بلایا ہے، اب میرے گھر میں بیٹھے ہیں تو میں ان سے کہہ دوں جاؤ بس میں نے کھلا دیا اب جاؤ، یہ بات ظاہر ہے کہ ان کے لیے مناسب نہیں تھی، وہ اپنی شان کے خلاف سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات تمہیں بتلا رہا ہے کہ اگر تمہیں بلایا جائے، اب یہ آداب یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سب کے لیے ہو گئے کہ کھانے کے لیے بلایا جائے تو ضرور جاؤ کھاؤ، لیکن جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے منتشر ہو جاؤ اور پھر باتوں میں نہ لگو۔ اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود کے آداب بھی بیان کیے گئے، اور وہ آداب بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، آیت مبارکہ نمبر 56 ہے سورۃ الاحزاب کی، کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، دیکھو بلا شبہ اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، سلام بھیجو، یا یہ کہ ان کی پوری پوری اطاعت کرو۔ یعنی یہ درود کا معاملہ اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ وہ فعل ہے، وہ عمل ہے جو خود اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، وہ عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ سر انجام دے رہا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا اخلاق ہے، لہذا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اس اخلاقیات کو اختیار کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ چنانچہ اس درود کا ہمیں معمول رکھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف اوقات میں درود پڑھنا چاہیے۔ ایک صحابی نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھا کروں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ جتنا تمہارے گنجائش ہو، جتنی سہولت ہو۔ اس پر انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ میں اپنے اذکار کا 25% حصہ درود کے لیے مختص کر لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم اس سے زیادہ کرو گے تو اور اچھا ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا میں پھر 50% اپنا جو حصہ ہے اذکار کا وہ درود کے لیے مختص کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، تم اس سے زیادہ کرو گے تو اور بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر میں 75% اپنے اذکار کا حصہ درود کے لیے مختص کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اگر تم اس سے زیادہ کرو گے تو اور اچھا ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر تو میں بس درود ہی درود پڑھوں گا، میں اور کچھ پڑھوں گا ہی نہیں، کوئی اور ذکر و تسبیح کروں گا ہی نہیں، میں صرف آپ پر درود بھیجوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم بے فکر ہو جاؤ، اب تمہاری ہر پریشانی، ہر غم اور ہر فکر کا وکیل اور ہر فکر کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے، وہ تمہاری ہر فکر کو دور کرے گا، تمہاری ہر پریشانی کو اور ہر بحران کو دور کرے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضائل درود پر اگر ہم گفتگو شروع کرتے ہیں بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، اس پر علماء نے کتابیں کی کتابیں لکھ دی ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا درود پڑھنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والا اور تکلیف پہنچانے والا نہ ہو۔ اس لیے کہ درود کی فوراً بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان کے اوپر، اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے کہ ہماری کوئی بات، ہمارا کوئی قول، ہماری کوئی تحریر، ہمارا کوئی لفظ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ہر طرح سے محفوظ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخی کا کوئی کلمہ ہماری زبان سے نہ نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا اور تکلیف کا کوئی کلمہ ہماری زبان سے، کوئی تصور ہمارے ذہن کے اندر نہ آئے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا النبی، پردے کے احکام آئے، پردے کے احکام بیان فرمائے گئے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی ازواج سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین اور اہل ایمان کی تمام خواتین سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے جلباب یعنی اپنی چادروں کو اس طرح سے لٹکا لیں، آگے ڈال لیں کہ جس سے ان کا چہرہ بھی چھپ جائے۔ چہرہ چھپانے کا مطلب کیا ہے، یا پردے میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ بات طے ہے کہ معاشرے میں جو معزز خواتین ہوتی ہیں وہ تھوڑا اپنے آپ کو عام معاشرے کے افراد سے تھوڑا چھپا کے رکھتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں پروٹوکول ہوتا ہے، وہ پروٹوکول کن لوگوں کا ہوتا ہے؟
انہی لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ جو زیادہ معزز سمجھے جاتے ہیں، زیادہ بڑے عہدے منصب پر فائز ہوتے ہیں، اور انہیں عام لوگوں سے تھوڑا سا دور رکھنا ہوتا ہے، ان کی نگاہ سے دور رکھنا ہوتا ہے۔ تو خواتین، تمام کی تمام خواتین، اللہ تعالیٰ نے انہیں پروٹوکول دیا ہے، اور وہ پروٹوکول یہی ہے کہ ہر آدمی نہ انہیں دیکھنا شروع کر دے، ہر آدمی نہ ان کا دیدار کرنا شروع کر دے، بلکہ وہ اس پروٹوکول اور اس حفاظت اور حصار کے ساتھ نکلے کہ چادر ان کے اوپر ہو، اور وہ اس چادر کے ساتھ اس طرح نکلے کہ ایک آدمی دیکھتے ہی یہ سمجھ جائے کہ یہ کوئی معزز خاندان کی خاتون جا رہی ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح احکام نازل فرماتا ہے، لہذا اس سنت کو اللہ تعالیٰ کبھی تبدیل نہیں کرے گا۔ سورہ الاحزاب کے آخر میں ایک ہدایت دی جا رہی ہے، اور وہ ہدایت آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے احکام پردے کے، معاشرتی تطہیر کے، معاشرتی پاکیزگی کے، اور اسی طریقے سے جتنے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کے دیے گئے ہیں، ان سب احکام کا نچوڑ ہے، اور وہ دو باتیں ہیں۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ دیکھو اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی اور سچی بات کرو، لگی لپٹی نہیں، جو سیدھی بات ہے، جو حق بات ہے وہ کرو، جو سچ بات ہے وہ کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اگر تمہارے اعمال میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس تمہارے اس قول سدید کی وجہ سے، تمہارے تقوی کی برکت سے وہ ٹھیک کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور یہ بات یاد رکھنا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ عظیم کامیابی، صحیح کامیابی حاصل کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں باز پرس کی امانت کا ذکر ہوا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ یہ باز پرس کی یہ صلاحیت کہ اللہ کی اطاعت بھی کی جا سکتی ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کی جا سکتی ہے، یہ صلاحیت اللہ نے صرف انسان کو دی ہے، یہ امانت صرف انسان نے اٹھائی ہے، لہذا اس امانت کا خیال رکھنا۔ ان مضامین کے اوپر سورۃ الاحزاب کے مضامین مکمل ہوتے ہیں، سورہ سبا کے مضامین شروع ہوتے ہیں۔ 54 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی سورہ مبارکہ ہے، 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کا بنیادی موضوع اہل مکہ اور دوسرے مشرکین اسلام کو دعوت دین دینا ہے، اور انہیں توحید و الوہیت کی اور نبوت اور رسالت کے صحیح عقیدے کی خبر دینا ہے، اور ان کے کچھ اعتراضات اور کچھ سوالات ہیں جن کا جواب دینا ہے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ کا یہ بھی وہی سورہ مبارکہ ہے جس کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ حق تعالی جل شانہ اپنی قدرت و الوہیت کے مضامین کو بیان فرماتے ہیں، اور یہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت ایک دن برپا ہونی ہے، اور اس کے برپا ہونے میں کوئی کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس زمین میں مختلف انبیاء علیہم السلام، اور خصوصاً حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو بتایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ، کہ قوم سبا تھی، اور یہ قوم سبا یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ یمن جو ہے اس زمانے میں یہ لوگ تہذیبی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے، اور راستے کے دونوں جانب بڑے خوبصورت باغات اور پھلوں کے درخت تھے، بڑی زرخیز زمین تھی، اللہ کی طرف سے بڑے انعامات تھے، اور ان کے درمیان یہ چلتے پھرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، کفران نعمت کیا، اور اس کفران نعمت کے اندر ان کی یہ بات ہوئی کہ یا اے پروردگار عالم باعد بیننا، ہمارے علاقوں کے درمیان دوری پیدا کر دیں، ہم چلیں پھریں، ہم ذرا سیر کریں، جائیں۔ چنانچہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان کے سارے باغات جل گئے، اور وہ پوری قوم جو تھی، سبا کے رہنے والے جو لوگ تھے، وہ سارے کے سارے تتر بتر ہو گئے۔ کوئی شام چلا گیا، کوئی اردن چلا گیا، کوئی یثرب کے علاقے میں یعنی مدینے میں آ کر آباد ہو گیا، اور یوں ان کے درمیان واقعتاً فاصلے پیدا ہو گئے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرب پیدا کیا ہو دو افراد کے درمیان، قوم کے افراد کے درمیان، تو کبھی بھی اللہ سے قوم کے افراد کے درمیان دوری نہ مانگیے، کبھی دوری پیدا کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔
اللہ تعالیٰ کی سزا پھر متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی متوجہ ہو جاتی ہے جب قوم اپنے بھائیوں سے دوری طلب کرنے والی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بات ارشاد فرمائی گئی اور اس بات کو بتلایا گیا کہ قوم سبا نے شرک کیا، کفر کیا، یعنی کفران نعمت کیا، اللہ نے انہیں سزا دی۔ یہی مضامین بیان کرتے ہوئے سورہ سبا کے مضامین مکمل ہوتے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ سورہ فاطر کے مضامین کا آغاز فرماتے ہیں۔ سورہ فاطر بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 45 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا بنیادی مضمون بھی توحید و رسالت اور آخرت ہے، اور اللہ کے قدرت و الوہیت کے اوپر ایک پختہ ایمان رکھنا ہے۔ چنانچہ آغاز ایک اصول سے ہوتا ہے، اور وہ اصول کیا ہے کہ دیکھو، ایک ایمان تمہیں رکھنا چاہیے، اللہ پر ایک بھروسہ تمہیں رکھنا چاہیے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، کہ رحمت کا جو دروازہ اللہ تعالیٰ کھولنے کا ارادہ کر لے، دنیا کی کوئی طاقت رحمت کے اس دروازے کو بند نہیں کر سکتی، اور رحمت کا جو دروازہ اللہ تعالیٰ بند کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اس بند دروازے کو کھول نہیں سکتی۔ یہ بات طے شدہ ہے، ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ جو رحمت اللہ تعالیٰ نے جس رحمت کا وعدہ کر لیا یا ارادہ کر لیا تمہیں دینے کا، دنیا کی طاقت اگر اس پر اکٹھی ہو جائے کہ یہ رحمت اس بندے کو نہ ملے، وہ بندے کو مل کر رہے گی، اور جس رحمت کا ارادہ اللہ نے نہ دینے کا کر لیا، وہ رحمت کبھی مل کر نہیں رہے گی، چاہے ساری دنیا دینے کی کوشش کرے۔ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ نظریہ اور عقیدہ ہمارا پختہ ہو جائے تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی کوئی رحمت، اس سے ہم مایوس نہیں ہوں گے، اللہ کی کسی رحمت سے ہم محروم بھی نہیں ہوں گے، اللہ تعالی ہماری رحمتیں نازل فرمائے گا۔ چنانچہ یہی بات ارشاد فرماتے ہوئے سورہ فاطر کے مضامین مکمل ہوتے ہیں، اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضل لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ یہ آپ مکان بنائیں، نیا مکان میں جائیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اے اللہ، تو نے یہ گھر عطا کیا ہے، تو نے ہمارے لیے یہاں آنا جانا حلال اور جائز قرار دیا ہے، ہمیں یہاں مشکلات نہ پیش آئیں، پریشانیاں نہ پیش آئیں، اس دعا کے ساتھ جانا چاہیے۔ ان مضامین پر سورہ فاطر کے مضامین ختم ہوتے ہیں، سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، اور سورہ یاسین کے متعلق حدیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کے پڑھنے کا ثواب 10 قرآن کریم کے پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں، اور آیات مبارکہ 1 سے لے کر 21 تک، یعنی 21 آیات مبارکہ اس کی 22ویں پارے میں ہے، اور پھر 23ویں پارے کا آغاز ہوگا 22ویں آیت مبارکہ سے۔ حق تعالی جل شانہ اس میں بھی اپنی الوہیت اور قدرت کے مضامین کا ذکر فرما رہے ہیں، لیکن آغاز کس بات سے ہو رہا ہے؟ آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ بلا شبہ مرسلین میں سے ہیں، انبیاء میں سے ہیں، انک علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم کے اوپر ہیں۔ وہ جو اہدنا الصراط المستقیم کا سوال ہوا تھا سورۃ الفاتحہ میں، اگر کوئی اس پہ واقعی چلنا چاہتا ہے، آپ کی اتباع اور پیروی کرے تو وہ چل پڑے گا۔ چنانچہ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ ایک گاؤں کی مثال بھی دے رہے ہیں جس میں 2 افراد تھے، وہ 2 افراد نبی تھے۔ اس گاؤں کی وضاحت تو نہیں کی گئی کہ وہ کون سا گاؤں تھا، وہ نبی کون سے تھے، نہ ان کے اسماء گرامی بتائے گئے ہیں، لیکن یہ کہ اس گاؤں والوں نے یہ بات کہی کہ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، کہ بات اصل میں یہ ہے کہ تم لوگوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں بیماریاں دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ یہ گاؤں والوں کا تأثر تھا اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے متعلق۔ اس طرح کا تأثر اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے عبادت گزار بندوں کے متعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے سورہ یاسین کے مزید مضامین انشاءاللہ العزیز 23ویں پارے کے آغاز میں آئیں گے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں ان مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ